اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 150ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے خطبہ عرفات کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، بقیہ نکات آج پیش ہیں، بلکہ 2-3 ہفتوں سے ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، نہیں پیش کیے تھے۔ اس سے پہلے والی کی قسط آپ دیکھ سکتے ہیں، رمضان کے دوسرے ہفتے میں پیش کیا تھا ہم لوگوں نے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ عرفات میں مزید ارشاد فرمایا، قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ شبہ قتل عمد جو لاٹھی یا پتھر کی ضرب سے وقوع میں آئے، اس کی دیت 100 اونٹ مقرر کی جاتی ہے۔ جو اس میں اضافہ کرے سو وہ اہل جاہلیت میں شامل ہوگا۔ اے لوگو، شیطان نظام حق کے چھا جانے کے بعد اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس پر بھی خوش ہوگا کہ اس کے علاوہ ان دوسرے گناہوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ اے لوگو، مہینوں یعنی حرام مہینوں کا عدل بدل کفر کے طرز عمل میں اضافہ ہے، اور اس کے ذریعے کفار اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں کہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ آگے پیچھے کر کے خدا کے حرام کردہ مہینوں کی فقط گنتی پوری کر دے۔ یقیناً آج زمانہ پھر آ کر اسی حالت میں آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد قطعی طور پر 12 ہے، اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ تعداد اس کی کتاب نوشتہ تقدیر میں اسی طرح ثبت ہے۔ ان میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 متواتر یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک اکیلا الگ یعنی رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو خود بھی گواہ رہی ہو۔ اے لوگو، تمہاری خواتین کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق دیے گئے ہیں، اور تمہیں ان کے مقابلے میں حقوق دیے گئے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں میں تمہارے علاوہ کسی کو آنے نہ دیں، اور کسی ایسے شخص کو گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دیں جس کا داخل ہونا تمہیں پسند نہ ہو، اور کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے تو تم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو جدا کر سکتے ہو، خوابگاہوں سے الگ کر سکتے ہو، اور ایسی بدنی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت میں چلے تو قاعدے کے مطابق ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ یقیناً خواتین تمہارے زیر نگی ہیں، اور جو اپنے لیے بطور خود کچھ نہیں کر سکتی، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی رفاقت میں لیا ہے، اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت تصرف میں لیا ہے۔ سو خواتین کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور بھلے طریق سے ان کی تربیت کرو۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو خود بھی گواہ رہی ہو۔ اے لوگو، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو خود بھی گواہ رہی ہو۔ سو میرے بعد کہیں اس اخوت کو ترک کر کے پھر کافرانہ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر کاربند رہو گے کبھی راہ راست سے نہ ہٹو گے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ تو خود بھی گواہ رہی ہو، اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو اب تم بتاؤ کیا کہو گے۔ لوگوں نے پکار کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، حقیقت سے سارے پردے اٹھا دیے، اور امانت الہی کو ہم تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اور اے اللہ تو گواہ رہی ہو۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔
اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے اور یہ 1/3 مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر نکاح میں تولد ہو اور بدکار کے لیے پھتر ہے، جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، یا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا ظاہر کیا، تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں کو تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس سے قیامت کے دن کوئی بدلہ یا عوض قبول نہ ہوگا۔ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منا میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت برپا کی جانے والی ہے، پس غور سے سنو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، نماز پنجگانہ قائم کرتے رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دلی رغبت سے ادا کرتے رہو، اپنے رب کے حرم پاک کا حج کرتے رہو اور اپنے امراء و حکام کی اطاعت پر کاربند رہو تاکہ اپنے رب کی جنت میں جگہ پا سکو۔ بین الانسانی منشور ہونے کے لحاظ سے ان خطبوں میں جو کچھ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے، انسانی کاوشیں اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکیں، بلکہ کوئی دوسرا نظام تمدن و معیار انسانیت عمل پیدا نہیں کر سکا جو اس منشور میں دیا گیا ہے۔ اس میں خدا کی توحید کے انقلابی عقیدے کا اعلان ہے، اس کی عبودیت کو نظام حیات کی روح کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے جان و مال محترم ٹھہرائے گئے ہیں اور قتل کا قصاص لینا لازم کر دیا گیا، اس میں سود خواری کے جاہلی نظام کو ملہ میٹ کر دینے کا فیصلہ ہے، اس میں دور اسلام سے قبل کے انتقامی چکر کو توڑ دیا گیا ہے، اس میں جاہلیت کے اعزازات اور مناسب کو ختم کیا گیا ہے، اس میں زوجین کے حقوق ہیں، اس میں خاندانی نظام کی بنا محکم کی گئی ہے، اس میں خواتین کو اللہ کی امانت قرار دے کر ان سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، ان کے زیر نگی ہونے کا لحاظ دلایا گیا ہے، اس میں دین حق کے علمبرداروں کے درمیان اخوت کا رشتہ لازم قرار دیا گیا، کتاب الہی کی نظام اسلامی کا ضابطۂ اساسی قرار دیا گیا، وحدت رب اور وحدت آدم علیہ السلام کی بنا پر وحدت انسانیت کا تصور دیا گیا اور وطنی و نسلی تفریقوں کو بے وقت بنا دیا گیا، اور اس میں عزت و عظمت کا معیار خدا پرستانہ اور متقیانہ کردار کو معین کیا گیا۔ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی اسلامی تحریک چلے گی اور نظام حق استوار ہوگا، اس کی بنیادیں بہرحال انہیں اٹل نظریات و تصورات پر رکھی جائیں گی۔ یہ منشور اسلام کا بنیادی منشور ہے اور اس کی طرف انسانیت کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان کلمات حقیقت افروز سے ہٹ کر اس زندگی کا جو نقشہ بھی بنایا جائے گا وہ غیر اسلامی ہوگا اور کوئی سچا مسلمان اس پر مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا۔ یہی منشور کسوٹی ہے جس پر ہم مسلمان اپنے ہر قیادت کے کارنامے کو پرکھ سکتے ہیں اور اپنی ایک ایک حکومت کے اقدامات کی جانچ کر سکتے ہیں۔ یہ منشور آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے چہرے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اور جس میں ہم غیر اسلامی تمدنوں کی حقیقت کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے اور اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے ہیں۔ اس کی نوعیت پیغمبر پاک کی وصیت کی سی ہے۔ اس کی ایک بول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھرے انداز سے آواز بلند کی ہے کہ میں نے بات پہنچا دی۔ چاہیے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں، ہمارے دل دھڑکنے لگے اور ہم اپنی اب تک کی روش پر نادم ہو کر اور کافرانہ نظاموں کی مرعوبیت کا قلادہ گردنوں سے نکال کر محسن انسانیت کا دامن تھام لیں۔ اس مشن کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں جس کی کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذیتیں بھگتی ہیں کہ اتنے بڑے صبر اور حلم کی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام ارکان و مناسک باطمینان ادا فرمائے، ملت کے عام لوگوں سے بکثرت میل جول رہا، لوگوں نے اس موقع پر کثرت سے مسائل پوچھے اور بالآخر طواف وداع کے بعد اس مبارک سفر سے واپسی ہوئی۔ یہ تھا نظام دینی کی تکمیل کا منظر اور یہ تھا اتمام نعمت کا واضح سماع۔ یہ 1.5 لاکھ انسانوں کا انبوہ جس رضاکارانہ اور والہانہ جذبے سے آیا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہوگی اس بات کی کہ اسلام نے اصل معرکہ رائے عام کے میدان میں سر کیا اور قلوب کے اندرون سے تبدیلی پیدا کر کے باہر کا سارا نقشہ زندگی بدل دیا۔ ناظرین، ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔